بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ بشیر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر والی چارپائی پر نظر ڈالی۔ خالی چارپائی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ شکیلا اس وقت اٹھ کر کہاں چلی گئی ہے۔ وہ چند دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ رات میں شکیلا اکثر کچھ وقت کے لیے چارپائی سے غائب ہو جاتی ہے۔ صبح ہونے پر وہ گھر میں ہی ہوتی ہے۔ اس بارے میں اس نے جب بھی شکیلا سے پوچھا تو ہر بار وہ ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ 2 روز پہلے شبیر کے زور دینے پر اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں وہم ہو گیا ہے، میں بھلا رات میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اگر میں اپنی چارپائی پر سے اٹھتی بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ باتھ روم تک جاتی ہوں۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی میں کچھ وقت کے لیے نیند سے بیدار ہوتا ہوں تم چارپائی پر نہیں ہوتی۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، میرا خیال ہے کہ تمہیں خواب آتا ہوگا۔ شکیلا نے کہا، خواب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب مسلسل کئی دنوں تک آتا رہتا ہے۔ ایسا ہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ خواب نہیں، حقیقت ہے یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ بشیر اس وقت خاموش ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ یہ راز معلوم کر کے رہے گا۔ یہ کیا چکر ہے؟ بشیر کا گاؤں رحیم پور سے 1 میل دوری پر پہاڑی سلسلہ میں واقع تھا۔ شہر جانے والوں کو انہیں پہاڑی کے سلسلوں کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ ابھی تک پختہ سڑک نہیں بنی تھی، کچا راستہ تھا جس پر بیل گاڑیوں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا۔ بشیر اور شکیلا کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، ابھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بشیر کو بچوں کی بہت چاہت تھی، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ ان کی بھی کوئی اولاد ہو تاکہ وہ بچوں کو کھلا سکے۔ شکیلا جب میکے جانے لگی تو بشیر نے تاکید کی کہ وہ کسی اچھی ڈاکٹری کو دکھا کر آئے اور اسے پوچھے کہ ہم ابھی تک اولاد سے کیوں محروم ہیں۔ شکیلا میکے میں 1 ہفتے رہی۔ اس دوران اس نے لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کچھ دوا تجویز کر کے کھانے کو لکھ دی تو 1 مہینے بعد اسے ڈاکٹری کے پاس آنا تھا۔ پورا مہینہ وہ میکے میں نہیں رک سکتی تھی کیونکہ وہ 1 ہفتے کا کہہ کر آئی تھی۔ ان کے گاؤں سے فیضو بیل گاڑی سے گاؤں کے لوگوں کو شہر چھوڑنے اور شہر سے گاؤں جانے والوں کو لے کر شام کو آ جاتا تھا۔ شکیلا جس دن بیل گاڑی میں گاؤں آ رہی تھی، اچانک بادل گھیر آئے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تیز ہوائیں چلنے لگی۔ بیلوں نے گھبرا کر تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک بیل گاڑی کے پہیوں میں ایک بڑا سا پتھر آنے پر بیل گاڑی الٹ گئی۔ مسافر گاڑی سے گر گئے تھے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مسافر طوفان سے بچنے کی کوشش میں بھٹک گئے۔ 1 گھنٹہ گزرنے پر طوفان تھم گیا اور جلد سے جلد سب مسافر اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے۔ رات گئے تک شکیلا گھر نہیں پہنچی تھی۔ بشیر بہت پریشان تھا کہ وہ گھر کیوں نہیں پہنچی۔ جب وہ فیضو کے پاس گیا تو اصل حقیقت کا اسے علم ہو جانے پر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ وہ شکیلا کو تلاش کرنے اکیلا ہی چل پڑا۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا، پھر بھی وہ لالٹین کی روشنی میں شکیلا کو فیضو کے بتائے ہوئے پتے پر ڈھونڈتا رہا، مگر شکیلا کا دور دور تک کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں آگے بڑھنا نقصان دہ تھا کیونکہ آگے خونخوار درندے گھومتے پھرتے رہتے تھے، وہ ان کا شکار بن سکتا تھا۔ اس لیے وہ پلٹ آیا اور شکیلا کی تلاش کا کام اگلے دن پر رکھ دیا۔ دوسرے دن صبح ہی سے شکیلا کی ڈھونڈ شروع ہو گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ جنگل کے اندر بھی چلے گئے، وہ نہ ملنا تھی اور نہ مل سکی۔ سب نے ہی تصور کر لیا کہ شاید وہ بھٹک کر جنگل میں چلی گئی تھی اور کسی جنگلی جانور نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا ہے، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور مل جاتی۔ بشیر بھی صبر کر کے بیٹھ گیا تھا اس بات کو۔ 3 ماہ گزر جانے پر بشیر کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے شکیلا کو کسی جانور نے نہیں کھایا، وہ ضرور زندہ ہوگی، کبھی نہ کبھی ضرور ملے گی۔ ایک دن اس نے سنا کہ پڑوس کے گاؤں مختار گوڑ میں ایک عورت جنگل سے ملی ہے جو گم سم سی ہے، کسی سے بات نہیں کر رہی، اگر کوئی بات بھی کرے تو جواب نہیں دیتی اور بری طرح سے گھور گھور کر دیکھتی ہے۔ کوئی عورت اس کو چھونے کی کوشش کرتی ہے تو بوکھلا جاتی ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ کوئی جانور اسے بچپن میں جنگل میں اٹھا کر لے گیا ہوگا اور اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوگا، اس لیے وہ انسانی زبان کو سمجھ نہیں رہی ہے کیونکہ جنگل میں بھیڑیے اور بن مانس بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ان چاروں کے متعلق پہلے ہی بہت سی کہانیاں مشہور تھی کہ وہ بچوں کو جنگل میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پالتے ہیں۔
ऐसा बच्चा इंसानों के हाथ लगता है तो फिर वो बड़े अरसे के बाद जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। घर तरह तरह की क्यासरियाँ फैल चुकी थी। बशीर को भी शौक हुआ कि वो भी जाकर देखे मुख्तार गौड़। जाकर इसे मालूम हुआ कि इस औरत को अस्पताल में रखा गया है ताकि इसकी देखभाल और इलाज करवाया जा सके। इस औरत को जब गांव के लोगों ने पकड़ा था, इस वक्त वो इनसे खुद को छुड़ा कर जंगल के अंदर भाग जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से गांव वालों के काबू आई थी। गांव वाले इसे पकड़ते नहीं, लेकिन उन्हें शक इस तरह हुआ कि वो इनको छुपकर झाड़ियों से देख रही थी। इसने जिस्म के हिस्सों को कपड़ों की बजाय दरख्तों के पत्तों से ढांपा हुआ था। जब लोगों ने इसे बात करना चाही तो वो वहां से भागकर एक झाड़ी में छुप गई। पकड़ने पर इसने अपने दांतों से इनके हाथों को काटना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल से गांव वालों ने काबू किया था। अस्पताल के कमरे में जैसे ही बशीर की नज़र इस औरत पर पड़ी तो वो बुरी तरह से चौंका, क्योंकि वो कोई और नहीं, शकीला थी। शकीला को देखकर इसे खुशी भी हो रही थी और दुख भी कि इसके साथ जंगल में क्या बीती है, वो जो ऐसी हो गई है। डॉक्टरों ने बशीर को बताया कि वो किसी जहनी सदमे से दो चार होकर ऐसी हो गई है। जब अपनों को देखेगी तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हालात में आने लगेगी। डॉक्टर ने ठीक ही कहा था। 15 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल हालत में वो आ गई थी, मगर कभी कभी वो खोई खोई सी रहती थी। अब वो अक्सर रातों को अपनी चारपाई पर दिखाई नहीं देती थी। बशीर चारपाई से उठना ही जा रहा था कि घर के बाहर का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वो ऐसे बन गया जैसे सो रहा है। शकीला कमरे में दाखिल हुई और अपनी चारपाई पर लेट गई। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसने बहुत बड़ा फासला तय कर लिया है, जिसके बायस इसकी सांसें उखड़ गई हैं। बशीर ने इसे कुछ कहना मुनासिब ना समझा और खामोशी से सो गया। दूसरी रात बशीर ने बाहर के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी अपने तकिए के नीचे छुपा दी। बशीर ने बज़ाहिर शकीला को दिखाने के लिए आंखें बंद कर ली थी, लेकिन वो जाग रहा था। 1 घंटा गुजर जाने पर शकीला उठी और बाहर जगाकर वापस आ गई। इसने दरवाजे पर पड़ा ताला देख लिया था, इसलिए वो इधर उधर देख रही थी। शायद वो कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी। नाकामी पर शकीला चारपाई पर वापस लेट गई, लेकिन वो बदस्तूर चारपाई पर करवटें ले रही थी। किसी तरह भी से करार नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर आई और मुख्तलिफ जगहों पर कुछ तलाश करने लगी। तलाश करते करते वो बशीर की चारपाई की तरफ बढ़ी और अभी तकिए के नीचे हाथ डालना चाह रही थी कि बशीर आंखें बंद किए ही बोला, शकीला रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। बशीर को जागता पाकर वो जल्दी से चारपाई पर लेट गई। इसे भी नींद आ गई थी, लेकिन जब भी आंख खुलती वो शकीला की चारपाई पर जरूर एक नज़र डाल लेता। इसकी जब भी शकीला पर नज़र पड़ती इसे बेकरार ही पाया। सुबह मैदान होने पर इस देखा कि शकीला की आंखें सुर्ख हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो रात भर सो नहीं सकी। दूसरी रात भी यही हुआ। वो पूरी रात चारपाई पर करवटें बदलती रही। सुबह होने पर शकीला खफा होते हुए बोली, बशीर तुमने दरवाजे पर ताला क्यों डाला? बस ऐसे ही, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बशीर ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर ये बेएतबारी कैसी? 2 दिन से ताला क्यों लगा रहे हो? शकीला ने कहा, इन दिनों चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए ताला लगा रहा हूँ कि कहीं चोर ना घुसे। बशीर ने बात बनाई, चोर दीवार फलांग कर भी आ सकते हैं, इसीलिए ताला लगाता हूँ कि वो कुंडी खोलकर अपने साथियों को अंदर ना बुला सकें। बशीर ने कहा, हमारे पास रखा ही क्या है जो चोर उठाकर ले जाएंगे? शकीला ने कहा, जो भी है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। बशीर ने कहा। शकीला से जब भी कोई बात ना बनी तो वो खामोश हो गई। नाश्ता करके वो जब घर से निकला, बेख्तियार इसकी नज़र मकान की दीवार पर पड़ी। दीवार के नीचे बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि रात में किसी जानवर ने मिट्टी खोद कर गड्ढा बना दिया हो। गड्ढा बहुत गहरा था, गड्ढे के किनारे मिट्टी पड़ी थी। इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि किसी जानवर को क्या जरूरत पड़ेगी इसके घर की दीवार के साथ जमीन को खोदने की। जानवर गांव का रुख नहीं करते थे। गलती से कोई जानवर इधर आ भी निकले तो गांव के लोगों के डंडे खाने पर वो दोबारा गांव का रुख नहीं करता था। कहीं किसी चोर ने हरकत ना की हो। बशीर ने खुद कलामी की। गांव में अक्सर चोर घरों के पीछे की दीवार में सुराख करके घरों में घुस जाते थे
اور چوری کر کے چلتے بنتے تھے۔ گاؤں کے تمام ہی مکان کچے تھے، اسی لیے دیوار کی مٹی کھرچ کر اینٹیں ہٹا دینے سے اتنا بڑا سوراخ بنا لیتے تھے کہ وہ آسانی سے گھروں میں داخل ہو سکیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بشیر کے گھر کی دیوار کے نیچے سے مٹی کھود کر گڑھا بنایا گیا تھا اور گڑھے سے سیدھا راستہ صحن میں نکلتا۔ چوروں کا خیال آتے ہی وہ گھر کے اندر گیا اور پھاڑا اٹھا کر لے آیا۔ گڑھے کے اوپر پڑی مٹی کو دوبارہ سے گڑھے میں ڈال کر زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی پرچون کی دکان پر چلا گیا۔ دن بھر دکان پر مصروف رہنے کے بعد رات کو وہ گھر لوٹ آیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گڑھے والی جگہ کو دیکھا۔ وہ ابھی تک ہموار تھی، اسے دوبارہ نہیں کھودا گیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی سے نیند کے جھونکے آنے لگے اور وہ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ سونے سے پہلے وہ باہر کی دروازے کو تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھلی۔ پیاس بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ بشیر نے آنکھ کھولتے ہی شکیلا کی چارپائی پر نظر ڈالی۔ خالی چارپائی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر شکیلا کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ صحن میں کوئی شے، کالی شے نہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کو تھوڑا سا اور کھول دیا۔ صحن میں اسے جو منظر دکھائی دیا وہ اسے حیرت زدہ رہ گیا۔ شکیلا صحن میں نیم عریاں حالت میں پڑی تھی اور ایک کالا ریچھ اس کے بدن پر اپنی زبان ایسے پھیر رہا تھا جیسے اسے تسکین مل رہی ہو۔ شکیلا ریچھ سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھی۔ چاند کی روشنی میں شکیلا کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس عمل پر بہت مسرور سی ہو رہی تھی۔ بشیر سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ یہ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ مٹی کھود کر گڑھا کسی نے بنایا تھا۔ یہ ضرور اس ریچھ کی حرکت تھی۔ اس نے گھر میں گھسنے کے لیے زمین میں کھودی تاکہ کوئی چور ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ریچھ کی حرکت پر بشیر کو غصہ تو بہت آ رہا تھا اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ریچھ پر حملہ کر کے اسے بہت نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ وہ ریچھ کو مارنے کے لیے کلہاڑی ڈھونڈنے لگا۔ جلد بازی میں وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر چارپائی پر گر پڑا اور اس کے گرنے سے کمرے میں ہلکا سا شور ہوا تھا۔ وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی کلہاڑی پر پڑی۔ بشیر نے کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور صحن کی طرف لپکا۔ صحن میں ریچھ موجود نہیں تھا۔ شکیلا کپڑے پہن چکی تھی۔ وہ تالا کھول کر دروازے سے باہر بھاگا۔ وہ ہر صورت میں اس ریچھ کو کلہاڑی کے وار سے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ باہر ریچھ کا دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ بشیر ریچھ کی تلاش میں ناکامی پر واپس آ گیا۔ شکیلا بری طرح خوفزدہ اور سہمی ہوئی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بشیر کو غصے میں دیکھ رہی تھی کہ اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ بشیر نے صحن کا منظر دیکھ لیا ہے۔ اس نے وہ سخت لہجے میں غصے میں کہا، شکیلا یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس ریچھ کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ میں بے خود سی ہو جاتی ہوں اور وہ جو چاہتا ہے میں اس کے اشاروں پر وہی کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ شکیلا نے کہا، راتوں میں بھی اٹھ کر تم اس ریچھ کے پاس چلی جاتی رہی ہو، بولو یہ سچ ہے؟ بشیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی۔ بشیر سخت غصے میں تھا۔ شکیلا دل ہی دل میں بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں غصے میں وہ اسے ہلاک نہ کر دے۔ اس لیے شکیلا نے کچھ چھپانے کی بجائے صاف صاف بتانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شکیلا آج میں بہت غصے میں ہوں، غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ بتا دو کہ تم گم کس طرح ہوئی تھی، تمہارے ساتھ جنگل میں کیا بیتی تھی کہ تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس دن میں بھٹک کر جنگل میں جا نکلی۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دروازے سے اندر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر چلتی رہی، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ بس میں طوفان سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر طوفان سے بچنے کے لیے مجھے ایک جگہ مل ہی گئی۔ پہاڑیوں کے اندر ایک غار تھا۔ میں اس غار کے اندر داخل ہو گئی۔ غار میں داخل ہونے پر میں خود کو مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ طوفان تھم جانے پر میں غار سے نکلنا چاہتی تھی کہ ایک ریچھ غار کے باہر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دم خشک ہو گیا۔ میں نے اس کی موجودگی میں غار سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے مجھے کوئی ترکیب لڑانی تھی۔
فوری طور پر بچنے کے لیے میرے ذہن میں یہی ترکیب آئی کہ میں دم سادے پڑی رہوں، ہو سکتا ہے مجھے مردہ سمجھ کر یہاں سے چلا جائے۔ میرے زمین پر لیٹتے ہی وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور مجھے سونگھنے لگا۔ میں اپنے خوف پر قابو نہ پا سکی اور بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میرا بدن زور زور سے کانپنے لگا۔ ریچھ نے میرے جسم پر زبان پھیرنی شروع کر دی۔ نہ جانے اس کی زبان میں کیا بات تھی کہ میں نے کانپنا بند کر دیا۔ میرے جسم میں عجیب سا سرور آ رہا تھا۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا بیتی۔ جب ہوش آیا صبح ہو چکی تھی، جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے۔ بھوک زور شور سے محسوس ہونے پر میں نے وہ پھل کھا لیے۔ ریچھ گھر میں نہیں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میری باہر سے ہی مجھے ریچھ نظر آ گیا۔ گھبرا کر میں واپس گھر کے اندر آ گئی۔ پیاس کی شدت محسوس ہونے پر میں نے پھر باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر ریچھ ایسے میری طرف بڑھا جیسے پنجے مارے گا۔ پیاس لگی ہے کیا؟ پیاسی مر جاؤں، میں غصے سے بولی۔ میرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جھکا لی اور آگے چل دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ میں اس کے پیچھے کچھ دور چلنے پر اسے ایک نہر نظر آئی۔ میں نے اپنی خوب پیاس بجھائی۔ میرے پانی پینے پر اس نے مجھے اپنے منہ سے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ غار میں چل دوں۔ میرے غار کی طرف چلنے پر وہ میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ خیر غار میں داخل ہونے پر وہ غار کے باہر بیٹھ گیا۔ میں جتنے دن بھی غار میں رہی، ریچھ نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ میرے لیے جنگلی پھل لے آتا تھا، بس اس میں بری عادت تھی کہ وہ مجھے غار سے فرار نہیں ہونے دیتا تھا۔ رات کے وقت وہ میرے جسم پر جیسے ہی زبان پھیرتا میں بے خود سی ہو جاتی اور پھر میں اس کی ایسی عادی ہو گئی کہ رات کو سونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگتی تھی۔ میرا اس سے لذت کے باعث غار کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میری یادداشت بھی جاتی رہی تھی۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے ذہن سے یادداشت کو بالکل مٹا دیا ہو۔ بس مجھے اتنا یاد رہتا کہ رات ہونے پر وہ میرے پاس آئے گا اور وہ آتے ہی میرے جسم پر زبان پھیرے گا۔ میں خود سی ہو جاؤں گی۔ پھر صبح ہونے پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ میری طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اب اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس لیے بے فکری سے وہ غار سے دور تک چلا جاتا اور میں اس کے غار کے باہر ہونے کا فائدہ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اور فائدہ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، کہاں رہتی تھی، میرے اپنے کون ہیں۔ مجھے کچھ یاد رہتا تو صرف اتنا کہ رات کو ریچھ میرے پاس آئے گا۔ ایک دن میں نہر پر جانے کے لیے نکلی تھی کہ کچھ انسان نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی، بال میل سے چھوٹے ہوئے تھے، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، پتوں کے سے جسم کے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا، جسم پر کالا کالا میل لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ بات کرنے کو میری طرف آئے، میں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ وہ مجھے پکڑنے لگے، میں نے ان کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور پکڑ کر ہسپتال لے آئے اور میرا علاج شروع کر دیا۔ تم آ گئے اور مجھے پہچان کر گھر لے آئے۔ میرا علاج ہو جانے پر میری یادداشت لوٹ آئی، مگر مجھے ریچھ کی یاد آتی تھی اور رات میں بے چین ہو جاتی تھی۔ راتوں میں مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ایک رات میں دروازے کی کنڈی کھول کر باہر چلی گئی۔ گاؤں کے باہر مجھے کچھ نظر آ گیا اور وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گردن کو ایک جھٹکا دیا جیسے وہ مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ میں بے خود سی ہو کر اس کے پاس چلی گئی، درخت کے نیچے لیٹ گئی اور وہ مجھ پر جھک گیا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے میں گھر واپس آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب میرا ہر وقت یہ معمول بن گیا تھا کہ تم بھی میرے جانے کا علم ہو گیا تھا۔ میں رات کہیں چلی جاتی ہوں، اس لیے تم نے دروازے کو تالا لگا کر سونا شروع کر دیا۔ ریچھ نے جب دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آ رہی ہوں تو اس نے دیوار کے نیچے زمین کھودی اور صحن میں آ گیا۔ اس کے صحن میں آنے پر میں بے خود سی ہو کر چارپائی سے اٹھی اور صحن میں چلی گئی۔ وہاں ریچھ میرا منتظر تھا اور پھر اس نے وہی عمل شروع کر دیا جو وہ غار میں کرتا رہا تھا۔ اگر تم یہ نہ دیکھ لیتے تو پھر یہ عمل گھر کے صحن میں جاری رہتا، مگر تم نے دیکھ لیا اور ریچھ صحن سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے پیش امام صاحب سے بات کرتا ہوں، بشیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر باہر گیا اور پھاڑے سے دیوار کی زمین کو مٹی ڈال کر ہموار کر کے آ گیا۔ وہ مطمئن نہیں تھا، اسے یہ شاید خدشہ لگا ہوا تھا کہ وہ دوبارہ آ سکتا ہے۔
ساری رات اس کی آنکھوں میں گئی۔ پیش امام صاحب صبح 9 بجے سے 12 بجے تک مسجد کے برآمدے میں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بشیر مدرسے میں جا کر ان سے ملا اور پوری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ اس کی بات سن کر پیش امام علی سوچ میں پڑ گئے۔ اس دوران وہ کچھ پڑھ ہی رہے تھے۔ تھوڑی دیر لگی ان کو، یہی حالت رہی، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پیش امام اشرف علی نے خشم آنکھیں کھول کر بشیر کو دیکھا۔ بشیر انتہائی خبیث قسم کا جن ہے، اس لیے ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقتیں چھین کر رچھ کی شکل میں اسے جنگل میں پھینکا ہوا ہے۔ جنگل میں جو عورت آ جائے وہ اپنی مقناطیسی آنکھوں کو استعمال کر کے اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عورت کو بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ پیش امام صاحب جب ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقت ختم کر دی تو پھر کیوں وہ کیسے عورت کی یادداشت بھلا دیتا ہے؟ ہاں یہ بات اور ہے، جیسے مجھے ارکا کے ملزم کو قید کروا دیا جاتا ہے لیکن اسے جیل میں چلنے پھرنے کے، کھانے پینے کے، دیگر ضروریات کی اجازت ہوتی ہے، اسی طرح جنات کے قبیلے نے اس جن کی جادوئی طاقت ضرور ختم کر دی مگر تھوڑی سی جادوئی طاقت اس کے پاس دی ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اگر اس نے جنگل میں شرافت کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی تو پھر اسے معافی مل سکتی تھی۔ پیش امام نے بتایا اس سے چھٹکارا کیسے ہے؟ اس کا حل ایک ہے کہ میں تھوڑا پانی پڑھ کر بوتل میں دوں گا، وہ کسی طرح اس ریچھ کے سر پر ڈال دو، وہ پانی جیسے ہی ریچھ کے سر پر پڑے گا اس کا ذہن سے رشیدہ کی صورت مٹ جائے گی۔ شکیلا کے سامنے آ جانے پر بھی وہ اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ مجھے دور ہی دور سے دیکھ کر بھاگ جانے کا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ تمہیں شکیلا کو امتحان میں لینا ہوگا، وہ 1-2 دن چھوڑ کر پھر تمہارے گھر کے صحن میں آئے، تم چھت کے اوپر کنارے پر جا کر بیٹھ جانا اور شکیلا اسے چھت کے کنارے کے نیچے لے آئے، وہ جیسے ہی مطلوبہ جگہ پر آئے تم اوپر سے مٹی ڈال دینا۔ مجبوری یہ ہے کہ شکیلا اسے دیکھ کر بے خود ہو جاتی ہے، بشیر نے بتایا، وہ رچھ کی شیطانی مقناطیسی آنکھوں کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ میں شکیلا کے لیے چند تعویذ دوں گا، وہ تمہیں روزانہ ایک اسے پلانا ہوگا اور اس کے پیسنے سے ریچھ کی مقناطیسی آنکھوں کا شکیلا پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پیش امام صاحب نے بتایا کہ امام سے دم کیا ہوا پانی تیزی سے تعویذ بشیر لے آیا ہے۔ راستے میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اچھا ہوا ریچھ کے بارے میں زیادہ شیطانی طاقت نہیں، جانے کیا ہوتا۔ پیش امام چھوٹی نوعیت کے کام کرتے تھے، کسی پر آسیب جنات کا سایہ ہونے پر علاج کے لیے وہ اپنے استاد جمن سائی کے پاس شہر بھیجا کرتے تھے اور وہ اپنے کاموں کو ماہر تھے۔ گھر آ کر بشیر نے شکیلا کو اعتماد میں لے کر سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پہلے تو تعویذ پی لینے سے وہ رات بھر سکون سے سوئی تھی جبکہ بشیر چھت پر پہرا دیتا رہا۔ پہلی اور دوسری رات ایسے ہی گزر گئی، ریچھ نہیں آیا۔ تیسری رات وہ صحن میں آ گیا، اس نے آتے ہی شکیلا کمر سے اس طرح ہوتی چارپائی پر جا رہی، اس طرح آنکھیں شکیلا کو صحن میں آتا دیکھ کر ایک لمحے کو بشیر کو محسوس ہوا کہ وہ ریچھ کا سا دامن راز نہ کھول دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے ریچھ کی جانب بڑھی ضرور تھی مگر وہ محتاط انداز میں واپس پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا، آہستہ آہستہ وہ ریچھ کو مطلوبہ جگہ لے گئی۔ بشیر پہلے ہی تیار تھا، اس نے بغیر کسی تاخیر کے بوتل کا پانی ریچھ کے سر پر انڈیل دیا۔ پانی کا گرنا تھا کہ ریچھ جلال میں آ گیا۔ اسے جلال میں دیکھ کر شکیلا کمرے سے بھاگ گئی۔ ریچھ بھی کمرے میں جانا چاہتا تھا، وہ جس تیزی سے کمرے کی طرف لپکا اتنی تیزی سے پیچھے کی طرف آیا۔ ریچھ کو اندر آتا دیکھ کر بشیر کے ایک لمحے کو ہاتھ پاؤں ضرور پھول گئے تھے اور وہ تصور میں شکیلا کو پر حملہ کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ریچھ جس گڑھے میں صحن میں نمودار ہوا تھا وہ ویسے ہی چلا گیا۔ ریچھ کے چلے جانے پر بشیر نے سکون کا سانس لیا۔